أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله مومن تو دراصل وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر واقعی ایمان لے آئے ہوں. مومن تو وہی ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا اور جب وہ اس کے یعنی رسول کے ساتھ ہوں کسی اجتماعی کام کے موقع پر لم یذہبوا تو وہ نہیں جاتے حتی یستأذنوا یہاں تک کہ رسول سے اجازت لے لیں. مومن تو اصل معنی میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اہم اجتماعی موقع پر ہوتے ہیں تو بنا اجازت نہیں جاتے. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله یقیناً وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کریں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ تو جب آپ سے اجازت مانگیں اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں سے جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت چاہو ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو. واستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا نہ بناؤ اللہ کے رسول کے پکارنے کو اپنے میں سے بعض کے پکارنے کی طرح. یعنی رسول کو بلانے کو اپنے درمیان میں بعض کو بلانے کی طرح نہ بناؤ، نہ سمجھو.
لا تجعلو نہ بناؤ دعا رسول رسول کے بلانے پکارنے اور دعا کرنے کو. دیکھیے میں نے یہاں 3 ترجمے اس کے کیے ہیں. دعا کے معنی 3 ہوتے ہیں. بلانے کے، آواز دینے کے ہوتے ہیں، دعا کرنے کے ہوتے ہیں اور پکارنے کے ہوتے ہیں. تو رسول کے بلاوے کو اپنے درمیان میں اپنے بعض کو بعض کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، نہ گردانو اس کو. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو کسی کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں. لواذا آڑ کو کہتے ہیں، اور تسللو کے معنی ہوتے ہیں چپکے سے نکل جانا، چپکے سے کھسکنا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے یا وہ کسی دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. یہ آگاہ ہو جاؤ، الا سنو، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. الا سن لو، آگاہ ہو جاؤ. ان للہ ما فی السماوات والارض، بلا شبہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً وہ جانتا ہے جس پر تم ہو. قد یعلم، یقیناً وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، جس پر تم ہو، یعنی جو تمہارا عقیدہ اور عمل ہے اس کو جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اور جس روز ان سب کو اس کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ ان کو ان کے اعمال کی خبر دے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے. فَيُنَبِّئُهُمْ، تو وہ ان کو بتائے گا، بِمَا عَمِلُوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. عزیز طالبات، سورہ نور کی یہ آخری آیتیں ہم نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی، ترجمہ کیا. سورہ نور کے اندر 64 آیتیں ہیں، 64، اور آج ہم اس سورت کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. سب سے پہلی آیت آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی حقیقی ایمان، بالکل دل سے، جو اللہ کے رسول کو رسول جان لیں، پہچان لیں، دل سے مان لیں اور زبان سے اقرار کر لیں، اور پھر اس کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں. رسول پر ایمان لاتے ہیں تو رسول کی تمام تعلیمات پر. تو جو واقعی سچا ایمان لے آئیں، اللہ پر بھی سچا ایمان لے آئیں اور اس کے رسول پر بھی سچا ایمان لے آئیں، تو وہ سچا ایمان وہی ہوتا ہے جو سچی اطاعت کرواتا ہے، فرمانبرداری کراتا ہے. جو جس پر ایمان لے کر آیا اس کی تمام باتوں پر عمل کرتا ہے، دل کے کانوں سے اس کی باتوں کو سنتا ہے، ہمہ وقت اس کے لیے جھکا رہتا ہے. تو یہاں ابھی تذکرہ آیت میں کچھ آیتیں پہلے آیا تھا، وہاں منافقین کا تذکرہ ہوا تھا. تو ان منافقین کے تذکرے کے بعد درمیان میں کچھ آیتیں آئی اور پھر منافقین کا تذکرہ ہو گیا ہے. یہاں پر بھی وہ منافقین کو باخبر کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اللہ کے یہاں جو ایمان مطلوب ہے اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ کون ہے، کون سا ایمان ہے، اور وہ ایمان والے اور ان کی صفات کیا ہیں، ان کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ منافقین سنبھل جائیں اور اپنی روش بدل دیں
ورنہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ دنیا بھی اپنی گنوا بیٹھیں گے اور آخرت بھی ان کے لیے دردناک ثابت ہوگی۔ تو وَإِذَا كَانُوا آگے فرمائیں کہ مومنین تو حقیقت میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری صفت ان کی، ایک تو یہ کہ مومن اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر، آگے فرمائیں کہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ رسول کے ساتھ کسی اہم اور اجتماعی معاملے پر ہوتے ہیں تو بنا اجازت وہاں سے نہیں جاتے ہیں، چپکے سے نہیں جاتے۔ وہ آئے ہی اس لیے ہیں کہ اب جانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، وہ نہیں جانے والے ہیں۔ تو سچے ایمان والے کسی جامع اور اہم کام کے سلسلے میں نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو نبی کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں جاتے۔ ہاں اگر کسی کو واقعی کوئی ضرورت ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی مصروفیت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ ضروری ہے اس کو کرنا ہے، تو وہ رسول کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں، بنا اجازت نہیں جاتے۔ اب رسول کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جس کو چاہے اجازت دے اور جس کو چاہے اجازت نہ دے، یہ رسول کے اوپر ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اجازت طلب کرے اپنی کسی مصروفیت یا کسی بھی ضرورت کے پیش نظر، تو آپ اس میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اجتماعی دینی کام میں اس کے چلے جانے سے کوئی حرج واقع نہیں ہوگا اور اس کا ذاتی کام بھی اہم ہے تو اجازت دے دیں، ورنہ مت دیں۔ اجازت طلب کرنے کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ بہرحال اجازت دینا ضروری اور لازمی ہے آپ کے لیے۔ وہ اجازت طلب کر رہا ہے کوئی ایمان والا آپ کے پاس، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اجازت دے دینی چاہیے، اس کے چلے جانے سے کوئی حرج اور ضرر واقع نہیں ہوگا، تو آپ کی ثوابدید پر ہے، آپ جس کو اجازت دینا چاہیں اجازت دے دیں، اور اگر آپ اجازت نہیں دینا چاہتے تو اجازت نہ دیں۔ تو ایک ہدایت یہاں یہ بھی دی گئی ہے اجازت دینے کے ساتھ کہ اس شخص کے متعلق جو اجازت لینے آ رہا ہے آپ استغفار کریں۔ دیکھیے ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں یہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو جب اجتماعی کام میں وہ آپ کے ساتھ آئے ہیں تو وہ بغیر اجازت کے آپ سے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ایمان کی علامت اس کو قرار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ واقعی ایمان رکھنے والے ہیں جو اجازت لینے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا وہ تو چپکے سے نکل جائے گا۔ جو منافق ہے وہ آ تو گیا ہے دکھانے کے لیے لیکن وہ چپکے سے نکل جائے گا۔ یہ آپ سے اجازت لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی ایمان والے ہیں، اور نہ یہ چپکے سے جس طرح دوسرے لوگ منافق نکل جاتے ہیں ویسے یہ بھی نکل جاتے، لیکن یہ چونکہ اللہ پر اور اس کے رسول پر دل سے ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، تو جب یہ آپ سے اجازت طلب کرے لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنی بعض ضرورت کی وجہ سے، تو فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیجئے، اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان سے اللہ کے سے مغفرت بھی طلب کرے۔ استغفار کرنا آپ کو چاہیے، کیونکہ اجتماعی کام بہرحال ذاتی اور شخصی کام کے مقابلے میں اہم ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر کسی کا اجازت طلب کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اس کی ضرورت ہے تو آپ کی ثوابدید پر ہے ہی کہ آپ اس کو اجازت دے دیں، لیکن آپ اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں جو بھی ہدایات اور اختیارات نبی کو دیے گئے ہیں یہی اختیارات جماعت کے امیر کے ہوتے ہیں، جو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے پاس کوئی اہم کام ہے، اجتماعی کام ہے، آپ نے ان کو بلایا ہے اور لوگ آئے ہیں، ایمان والے آئے ہیں، تو اگر آپ سے کوئی اجازت طلب کر رہا ہے تو آپ ان کو اجازت دے دیں تو بھی آپ کی ثوابدید پر ہے، اور اگر آپ ان کو اجازت نہ دیں تو بھی آپ کے لیے اس کا اختیار ہے۔ تو یہی اختیارات کسی جماعت کے لیے ہوتے ہیں کہ کوئی آپ جماعت میں شریک ہے کسی اسلامی جماعت کے ساتھ، تو وہاں کا جو امیر ہوتا ہے
اس سے چھٹی لیے بغیر کہیں نہیں جانا چاہیے، کسی اجتماعی کام سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اجتماعی کام سے اگر ہم جڑے ہیں تو اجتماعی کام جو امیر ہے اس کی مرضی، اس کی رضا اور اس کی اجازت سے ہونا چاہیے، بغیر اس کی اجازت کے کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر مغفرت کی آپ ان کو دعا کیجیے ان کے لیے، اس لیے کہ یہ رخصت چاہنا اگرچہ بہت زیادہ قوی عذر ہو، مگر اس نے دنیا کو بہرحال مقدم رکھنے کی صورت تو لازم آتی ہی ہے، جس میں ایک طرح کی کوتاہی کا اندیشہ اور شائبہ ہے۔ اس لیے آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، دعائے مغفرت اللہ سے کرتے رہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ اجازت چاہنے والے نے جس عذر اور ضرورت کی وجہ سے اجازت لی ہے، اس میں ایک اس کی اجتہادی غلطی تو ہے ہی کہ اس نے غیر ضروری کو ضروری سمجھ لیا، اور ضروری کام تو یہ تھا جو رسول نے جس کے لیے ان کو بلایا ہے، لیکن وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے جانا چاہتا ہے، تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ چونکہ ان لوگوں کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ، نیت اچھی ہو تو چھوٹی غلطیاں، ان باریک چیزوں پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا ہے، پکڑ نہیں کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ بنیادی تعلیم یہاں دی گئی ہے کہ مومن واقعی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی اہم معاملے میں، اہم کام میں، اجتماعی کام بہت سے ہو سکتے ہیں، اس میں جنگ بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دیگر اجتماعی کوئی کام مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ جنگ ہی مراد ہے، یہاں پر جنگ ہی، لیکن اس سے علاوہ بھی بہت سی چیزیں یہاں سے ہم نکال سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے اس سے جنگ خندق کو مراد لیا ہے کہ اس میں جنگ کھودنے کا معاملہ تھا، تو رسول اللہ نے سب کو جمع کیا تھا، تو یہ بھی ایک اجتماعی معاملہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی اہم واقعہ ہو، کوئی بھی اہم کام ہو جس کے لیے رسول بلائے، تو وہاں جب جمع ہو تو اجتماعی کام میں بنا اجازت کسی کے نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی واقعی ضروری کام ہے اور آپ کے جانے سے کوئی حرج واقع نہیں ہوگا تو آپ اجازت لے لیں، اور رسول پر ہے کہ وہ جس کو چاہے اجازت دے اور جس کو چاہے اجازت نہ دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ آپ کسی ادارے میں پڑھتی ہیں تو اس ادارے میں آپ بنا اجازت نہیں رکیں گے۔ آپ نے وہاں کا فارم بھرا ہے، وہاں آپ نے تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو جو اس کے اغراض و مقاصد ہیں، اس کی پابندیاں ہیں، اس کے شروط اور ضوابط ہیں، ان کو عمل کرنے کا آپ سگنیچر کرتی ہیں کہ ہم یہاں کے اصول ضابطے کی پابندی کریں گے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا اجتماعی معاملہ ہے۔ اب آپ یہاں سے بنا رخصت دیے نہیں جانا، اور بنا رخصت دیے اپنے گھر نہیں بیٹھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کو بلایا جائے آپ فوراً یہاں آ جائیں، اس لیے کہ آپ نے یہاں کے اجتماعی انتظام، اجتماعی نظم و نسق کے پابندی کی، آپ نے یہاں پر قسم کھائی ہے، حلف لیا ہے، اگرچہ وہ سگنیچر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو بنا رخصت کے رکنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اور بلا اجازت چلے جانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور جب رخصت دی جائے دفتر میں اور رخصت آپ کو مل جائے تو آپ اس کا شکر ادا کریں، چلی جائیں۔ لیکن اگر آپ کو رخصت نہیں ملتی ہے تو بد دل نہ ہو، برا نہ سمجھیں۔ اگر آپ اس کے امیر پر، جو بھی یہاں کا منتظم ہے، پرنسپل ہے، اس کے ثوابدید پر ہے کہ آپ کو چھٹی دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ اگر آپ اس کو لگتا ہے کہ آپ کو چھٹی دینا ہے تو آپ چلے جائیں، اگر اس کو نہیں لگا کہ آپ کو چھٹی نہیں دینا ہے تو آپ نہ جائیں۔ اور اس چھٹی نہ ملنے پر آپ بد دل نہ ہوں، دل میں برا نہ سمجھیں، دل میں کسی طرح کی بھی کوئی چیز آنے نہ دے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو رسول کے اوپر ہے، وہ جس کو چاہے اجازت دے اور جس کو چاہے اجازت نہ دے۔ جس کو اجازت دے ان کے حق میں کیا کرے؟ اللہ سے مغفرت طلب کرے، اس لیے کہ ایک بڑے اہم کام کے لیے وہ آئے ہیں اور اس سے وہ جا رہے ہیں، تو یہ ایک طرح کا ان کا نقصان ہے،
ان کے حق میں ثواب کی کمی ہے تو آپ ان سے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اب یہاں ہے کہ رسول کے بلانے کو تم دوسرے لوگوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو۔ رسول نے بلایا ہے کسی اہم کام کے لیے، ایک معنی تو اس کا یہ ہے، تو دوسروں کے بلانے کی طرح اس کو نہ سمجھیں کہ دوسرے کوئی کام کے لیے بلائے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ جائیں یا نہ جائیں، اس کی بات پر لبیک کہیں یا نہ کہیں، لیکن رسول نے بلایا ہے، اس رسول کی بات پر لبیک کہنا یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے، اس کے ایمان کو ناپنے کا اور تولنے کا پیمانہ ہے کہ اگر وہ رسول کے بلانے پر چلے جاتے ہیں تو واقعی وہ ایمان والے ہیں، اور رسول کی پکار کو عام لوگوں کی پکار سمجھ رہے ہیں اور لبیک نہیں کہہ رہے ہیں ان کی دعوت پر، تو وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والا رسول کی آواز پر فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور چل پڑتا ہے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اور جو منافقین ہیں وہ تو عام لوگ جیسے کسی کو بلاتے ہیں وہ اس پر آپشنل سمجھتے ہیں کہ یہ اختیاری ہے، جائیں یا نہ جائیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ کوئی اختیاری نہیں ہے کہ رسول نے تم کو بلایا ہے تو اب تمہیں جانا لازمی ہے، 100% جانا ہے، کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی اس میں جو ہے یہ اختیار نہیں ہے یہاں پر کہ آپ کہیں یا نہ کہیں، جائیں یا نہ جائیں۔ تو اگر رسول تم کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، تو فوراً تمہیں ان کی بات پر لبیک کہنا چاہیے، اس کو عام لوگوں کی پکار کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو ایک مفہوم جو سب سے زیادہ قرین قیاس ہے کہ یہی ہو اس آیت کا مطلب، اس لیے کہ اوپر سے جو بات چلی آ رہی ہے اس سے زیادہ مفہوم یہی قریب لگتا ہے، اس لیے میں نے پہلے آپ کو کے سامنے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب چونکہ یہاں دوسرے مفہوم بھی نکل سکتے ہیں، تو دعا کا مطلب ہے دعا دینا، تو رسول کی دعا، اس لیے کہ رسول کی دعا بہت اہم ہے، رسول جس کے حق میں دعا کر دیں تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، تو رسول کی دعا کرنے کو عام لوگوں کی دعا کرنے کی طرح نہ سمجھو کہ رسول جس کے حق میں دعا کر دے اس کے لیے وہ نعمت ہے، اور اسی طرح رسول اگر کسی کے حق میں بد دعا کر دے تو وہ بھی بد دعا بھی یقیناً اس کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ اس لیے رسول کی دعا لینے اور اس کی بد دعا لینے کی کوشش کرو اور اس کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اس کی دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے اور اس کی بد دعا بھی فوراً اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ تیسرا مطلب اس کا یہ ہے پکارنا، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو آواز لگا کر بلاتے ہیں تو رسول کو بھی اس طرح آواز لگا کر نہ بلاؤ تم۔ اب اس کا تعلق تمہارے خود عمل سے ہے، یعنی جس طرح تم رسول آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو رسول کو اس طرح مت پکارو، رسول کے پکارنے میں لحاظ رکھو، ادب ملحوظ رکھو، احترام کرو ان کا، ورنہ ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ یعنی اگر تم خود رسول کو پکارتے ہو تو اس میں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کا طریقہ مت اختیار کرو، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح رسول کو پکارو نہیں، بلکہ رسول کو پورے ادب احترام کے ساتھ ان کا لقب یا رسول اللہ کہہ کر ان کو پکارو، ان کے نام کا اور ان کی شخصیت کا، ان کی نبوت کا اور ان کے مقام کا لحاظ کرو، احترام کرو ان کا۔ تو یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ رسول کو پکارنے میں احتیاط کرو۔ تو تین مفہوم نکل کر آ گئے ہیں۔ دعا کا مطلب بلانا، یعنی اس میں رسول فاعل ہوگا کہ رسول کو کے بلانے کی طرح رسول نے بلایا ہے تو عام لوگوں کے بلانے کی طرح اس کو مت سمجھو۔ دوسرا ہے رسول کا دعا دینا یا بد دعا دینا، تو عام لوگوں کی بد دعا یا دعا کی طرح اس رسول کی دعا کو نہ سمجھو۔ تیسرا ہے تمہارا رسول کو پکارنا، یعنی تم اگر خود رسول کو پکار رہے ہو، ان کو آواز لگا رہے ہو، انہیں خطاب کر رہے ہو، تو اس میں بھی ان کے ادب کا لحاظ کیا جائے اور ان کے مقام و مرتبے کی رعایت کی جائے اور اس اعتبار سے ان کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ اور ایک مفہوم پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ رسول کے بلانے کو
عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، ان کی دعوت پر لبیک کہنا تمہارے لیے فرض ہے۔ رسول کی ہر دعوت پر لبیک کہنا فرض ہے، ان کی خدمت میں جانا یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ قد يعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اور تم میں سے جو لوگ چپکے سے کھسک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، خوب ان سے واقف ہے کہ کون یہاں سے نکل جانے والا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے تھے، اور کسی بھی اجتماعی کام میں شرکت کے لیے انہیں بھی آنا پڑتا تھا، ورنہ ان کی منافقت کا پردہ فاش ہونے کا خود انہیں اندیشہ اور خطرہ لگا رہتا تھا۔ وہ آتے تھے، بے دل ہو کر آتے تھے، مگر موقع پا کر چپکے سے فوراً نکل جاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کسی کی آڑ اور اوٹ لے کر کسی کی نکل جاتا ہے، اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ لواذا، پناہ لے کر، یعنی کسی کی آڑ اوٹ اور لے کر چپکے سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ حرکت، منافقین کی حرکت نبی سے اور مسلمانوں سے چھپی رہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو چھپی نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ تم اس کی پکڑ سے بھی نہیں بچ سکتے۔ اور اس لیے آگے فرمائیں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ نبی کی ہدایت یا اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، ہے نا، او یصیبہم فتنہ، فتنہ آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے کسی فتنے میں۔ اور فتنے کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں۔ فتنہ یہ بھی ہے کہ ظالم حکومت مسلط کر دی جائے، فتنہ یہ بھی ہے کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے، فتنہ یہ بھی ہے کہ اختلاف اور انتشار رونما ہو جائے، فتنہ یہ بھی ہے کہ فرقہ بندی اور افراتفری پیدا ہو جائے۔ یہ طرح طرح کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی میں اللہ کی طرف سے فتنے نازل کر دیے جاتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ تو رسول کی اطاعت اصل ایمان ہے، اور رسول کی مخالفت کرنا یہ نفاق ہے اور یہ ایمان کے منافی چیز ہے۔ رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، تعاون ہوگا، قبولیت کے فیصلے ہوں گے، اور رسول کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہوگا اور پریشانیاں نازل ہوں گی، آپس میں خلفشار ہوگا۔ تو دو بڑے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ رسول کی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کی امر کی، حکم کی خلاف ورزی اور مخالفت کرتے ہیں، کہ ان کو فتنہ پہنچ جائے یا دردناک عذاب، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ملے گی یا دونوں ایک ساتھ ملیں گے۔ تو رسول کی خلاف ورزی کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے سخت عذاب میں امت کو مبتلا کر دیا جائے گا اور آزمائشوں میں ان کو گھیر دیا جائے گا۔ تو فتنے کی میں نے بتایا بہت سی شکلیں ہیں، اسی طرح عذاب کی بھی بے شمار شکلیں ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف یہی ہے کہ زمین پھٹے اور ہم اس میں چلے جائیں، یا آسمان سے کوئی بجلی گرے، آسمان پھٹے اور امت تباہ ہو جائے، اسی کو عذاب سمجھتے ہیں۔ عذاب کی اور بھی مختلف شکلیں ہیں کہ ظالم حکمراں مسلط ہو جائیں، قوم ذہنی غلام بن جائے، ان کے اندر ہمت ان کی ٹوٹ جائے، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو دکھنے والا ہوتا ہے، اور ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو اندرون میں ہوتا ہے، جو دکھتا نہیں ہے، وہ بھی ایک طرح کا عذاب ہوتا ہے۔ تو آج اہل ایمان میں انتشار، تفرقہ، ضعف و توانائی، ناتوانی اور رسوائی، یہ سب ہے، اور ان کے افراد، معاشرے، ان کی قومیں، حکومتیں، سب باطل پرستوں کے آگے مجبور ہیں۔ تو اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات اور احکام، ہدایات کو نظر انداز کر رکھا ہے، جس کی بنیاد پر یہ سارے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، رسول کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ اصل رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول پر
ایمان کا دم بھرا ہے اس کے لیے واجب اور لازمی چیز ہے کہ وہ رسول کی ہر طرح سے اطاعت و فرما برداری کرے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اور سن لو کہ بلا شبہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں اللہ ہی کا ہے، پوری کائنات اس کی ملکیت اور جو بھی کچھ اس کے اندر ہے سب اسی کا ہے، یعنی اسی کی حکمرانی ہے پوری کائنات میں۔ کہیں بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں رہتا ہے۔ اس لیے منافق ہو یا مومن ہو، کفار ہو یا مشرک ہو، ملحد ہو یا دنیا پرست ہو، کسی بھی عقیدے اور عمل کے لوگ ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً اللہ جانتا ہے اس پر جس پر تم ہو، یعنی تمہارا کیا عقیدہ ہے اور تمہارے اندر تم کیا عمل کرتے ہو، اللہ کو ان سب کا حال معلوم ہے۔ اس کی سامنے سب کے عمل ہیں، جس کی بھی زندگی جس طرح کی ہے اور وہ جس روش پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اور صرف جانتا ہی نہیں ہے، آگے فرمائیں کہ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور صرف جانتا ہی نہیں بلکہ جس وقت لوگ اس کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے اس وقت وہ ان کو بھی ان کے اعمال اور کرتوت سے آگاہ کرے گا اور انہیں جتلائے گا، بتائے گا کہ تم یہ اور یہ اور یہ کرتے تھے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا، باخبر کرے گا کہ تم نے دنیا میں یہ عمل کیے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور جب ہر چیز کو جانتا ہے تو اس کے مطابق وہ اس کی جزا اور سزا بھی دے گا۔ مکافات عمل اور پاداش عمل اور جزائے عمل جو کچھ سامنے آئے گا وہ علم کی بنیاد پر تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محض قیاس، ظن، تخمین اور اندازے سے کسی کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں سنائے گا اللہ تعالیٰ، بلکہ علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ وہاں فیصلہ سنائے گا، اور اسی کے نتیجے میں اچھا بدلہ اچھے کام کرنے والوں کو ملے گا اور برا بدلہ برے کام کرنے والوں کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ سچے اہل ایمان کو بھی خوب جانتا ہے اور منافقوں کو بھی خوب جانتا ہے، اس لیے وہ جزا اور سزا اپنے علم کی بنیاد پر دے گا۔ تو یہاں ہم نے یہ صورت مکمل کر لی ہے، تو اب آپ دیکھیے اس آیت کا خلاصہ بھی آپ کر سکتی ہیں اپنے اپنے انداز سے، اور پوری صورت کو بھی مختصر انداز میں لکھنے کی بھی آپ کوشش کیجئے۔ یہاں تک ہم نے آج یہ صورت مکمل کر لی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہم نے اس صورت کی پڑھی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، اور دوسروں تک قرآن کی یہ باتیں پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً توفیق اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو توفیق دے وہی صحیح معنی میں عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سمجھ کر، گہرائی میں پہنچ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں قوت، طاقت، ہمت اور اس کی صلاحیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔